اس ملک میں جب بھی مزاحمت کا ذکر ہوگا تو ایک ہی شخص جس کا نام ہوگا وہ وہی شخص ہے جس کے خلاف یہودی کارڈ استعمال ہوا، عورت کارڈ استعمال ہوا، قومیت کا کارڈ استعمال ہوا. وہ وہی شخص ہے جس کے خلاف ہم بہت ساری شخصیات کو لے آئے، جس کے خلاف ہم چودھری سرور سے شروع ہوئے، جہانگیر ترین، علیم خان، فیض حمید، پھر ہم ریحام گل کو لے آئے، پھر عائشہ گل علیہ کو لانچ کیا، پھر مصطفیٰ کمال کو لانچ کیا، پھر جواد احمد کو لانچ کیا، پھر ابرار الحق کو لے آئے، ملک ریاض کو لے آئے، مفتی سعید کو لے آئے، ہاور مانیکا کو لے آئے، فیاض الحسن چوہان کو لے آئے، محمود خان کو ہم نے لانچ کیا، پرویز ہٹک کو استعمال کیا، ہم نے کوئی بھی نام نہیں چھوڑا. پھر ہم نے پریس کانفرنسز کروائیں، پھر ہم نے جبری پریس کانفرنسز کروائیں، پھر ہم توشاہانہ کیس لے آئے، پھر ہم آڈیو لیک لے آئے، پھر ہم نے کال لیکس کی، ویڈیو لیک لے آئے، پھر ہم ممنوعہ فنڈنگ کا کیس لے آئے، پھر 14 پارٹیاں مل کر ایک دھڑا بنا کر کھڑی ہو گئیں، پھر ہم عدم اعتماد لے کر آئے اور ہم نے اسے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا. اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر سینکڑوں کیسز کیے اور سینکڑوں FIRs درج کی، قاتلانہ حملے کروائے اس پہ، اس کے گھروں پر حملے کیے، ہم نے اس کی ذاتی زندگی پر حملے کیے، اس کی بیوی کو، اس کے نکاح کو، اس کی بیوی کی ماہواری تک کو نہیں چھوڑا. ہم نے انتہائی ذاتی اور نجی نوعیت کے معاملات کو ہم نے عدالتوں میں ڈسکس کیا. پھر گرفتاریاں شروع ہو گئیں، پھر ہم نے اس کے خاندان کو گرفتار کیا، سیاسی گرفتاریاں کی، اس کے ورکر کو گرفتار کیا، پھر ملٹری کورٹس میں ٹرائل کروائے، پھر ہم نے کینگرو کورٹس میں کا ڈرامہ شروع کیا، اور پھر ہم نے فائر وال لگا کر لوگوں کے ایکسیس آف انفارمیشن کے رائٹ کو سلب کیا. پھر ہم نے ملاقاتیں بند کروا دیں، اس کا سوشل میڈیا پہ نام لینے پر پابندی لگوا دی، میڈیا کو منع کر دیا کہ اس کا نام نہیں پبلش کر سکتا، اس کی تصویر نہیں لگا سکتا. پھر الیکشن کروایا تو اس میں سب سے پہلے ہم نے اس کے بلے کا نشان چھینا. پھر 8 فروری کو جو مینڈیٹ دیا لوگوں نے، لوگوں کے رائٹ ووٹ ڈالنے کا جو رائٹ ہے اس کی تذلیل کی، اور اس شخص سے ہم نے اس کا مینڈیٹ چھینا اور اس کے اوپر ہم نے قبضہ کیا. 25 مئی کروایا، 9 مئی کروایا، 26 نومبر کروایا. ہر تاریخ پہ ہم نے اس کو ایک نیا زخم دیا اور ہر دن اس کو ہم نے ایک نئی آزمائش میں ڈالا. غنڈہ گردی، پولیس گردی، بدماشی، یہ سارے حربے ہم نے استعمال کر کے دیکھ لیا، لیکن پھر بھی ایک شخص جو ڈٹ کر کھڑا ہے اور جو اپنے سٹانس کے اوپر ابھی تک کھڑا ہے، وہ جیلر کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے تم بغیرت ہو، اور وہ اپنی نوعیت کا ایک واحد شخص اور مزاحمت کی لازوال مثال جو موجود ہے ہمارے سامنے. اور آج سے 2 نسلوں بعد بھی جب بھی اس ملک میں کوئی مزاحمت کا ذکر کرے گا اور تاریخ مزاحمت پر لکھے گی تو سب سے پہلا نام جس شخصیت کا لکھے گی وہ وہی ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی.